بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے آپ کی خدمات میں حاضر ہوئے ہیں، جو ایک اہم ترین موضوع ہے۔ ہمارے ہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو، فرض کی جانے والی عبادات کو ایک مشینی انداز میں ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے، اس کے والدین اس کی انگلی پکڑ کر اسے مسجد میں لے کر آتے ہیں، نماز کی تلقین کرتے ہیں۔ کوئی بچی یا کوئی بچہ اپنے والدین کو یا اپنے بڑے بھائی اور بہن کو قرآن کریم پڑھتا دیکھ کر وہ نہیں جان رہا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ہلتا ہے، آواز نکالتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں نماز میں کھڑے ہو کر بغیر کچھ پڑھے ہوئے بھی اپنے والدین کو یا اساتذہ کو یا بڑے بھائی بہن کو دیکھتے ہوئے اپنے لب ہلاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ عادت بنتی چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے ناظرین کرام جب عادت کو عبادت بننا چاہیے، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک عبادت نہیں بلکہ ایک عادت ہی ہوتی ہے۔ اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کیا پڑھ رہے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، نماز ہو گئی۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، برسا برس سے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، قرآن کا مطلوب کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ہم نے کیا روزے کا مقصد محض بھوکا اور پیاسا رہنا سمجھا ہے؟ کیا صبح کو خوب ڈٹ کر سحری کر لینا، درمیانی عرصہ کھانے اور پینے سے باز رہنا، اور افطار کے وقت، غروب آفتاب کے وقت مغرب کی اذان سنتے ہی خوب ڈٹ کر کھا پی لینا، اس کا نام روزہ ہے؟ ناظرین کرام، یاد رکھیے، انسان جسے ہم انسان کہتے ہیں یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ روح مادی نہیں ہے، جسم مادی ہے۔ جسم زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، تو اس کی غذا بھی اللہ نے زمین میں رکھی ہے۔ ہم مٹی سے پیدا ہونے والی اجناس، اس درختوں پہ لگنے والے پھل، ہم زمین ہی کی خوراک کھا کر پل کر افزائش نسل سے پیدا ہونے والے جانوروں کا، مویشیوں کا دودھ بھی پیتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اس سے ہماری جسم کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ لیکن انسان تو صرف جسم کا مجموعے کا نام نہیں ہے، جسمانی اعضاء تو انسان نہیں ہے، بلکہ اندر ایک روح ہے۔ وہ روح زمین سے پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ روح آسمانوں سے آئی ہے، تو لا محالہ اس کی غذا بھی آسمانوں سے آئے گی۔ ہم اس کی غذا کا خیال نہیں کرتے۔ اس کی غذا روحانی ہوگی، مادی نہیں ہوگی۔ روح پانی نہیں پیتی، روح گوشت نہیں کھاتی، روح سبزیاں اور فروٹس نہیں کھاتی، میوہ جات نہیں کھاتی۔ روح کو ہوا کی ضرورت بھی نہیں ہے، روح کو منرلز کی ضرورت بھی نہیں ہے، وائٹامنس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ روح اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتی ہے۔ روح کی لطافتیں کیسے حاصل ہوں گی، روح کو بالیدگی کیسے ملے گی؟ روح مزمحل ہو چکی ہے، روح گھائل ہو چکی ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر نادم اور شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی سیاہی اصل میں روح کی کثافت ہے، روح بوجھل ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ کا دل گھبراتا ہے اور آپ تفریح کرنے نکلتے ہیں تو تفریح کرنے کے بعد آپ اور تھک جاتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا موبائل لے کر بیٹھتے ہیں
اور اس میں آپ اگر کچھ وقت گزار دیتے ہیں تو اس کے گزارنے کے بعد آپ کی طبیعت میں ایک اور بے چینی بڑھ جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کو نیڈ نہیں ہے، اصل میں ہماری روح بے چین ہے، روح کو قرار نہیں ہے، اور ہم روح کا قرار آنکھوں کے قرار سے تلاش کر رہے ہیں. ہم روح کی بے چینی دور کرنے کے لیے اپنے جسم کی بے چینی کا علاج کر رہے ہیں. یہ روح اصل میں ہماری بے چین ہے، اور روح کی بے چینیوں کا علاج بھی اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے. یہ اللہ رب العالمین نے روح کی بالیدگی اور روح کی تطہیر کے لیے مقرر فرمائی ہے. تو آج ہمارا موضوع ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کس طرح ہمارے نفس اور ہماری روح کی پاکیزگی اور اس کی تطہیر کا باعث بن سکتے ہیں. ناظرین، جب انسان روزہ رکھتا ہے، ویسے تو یہ خیال ہر وقت رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ کوئی دیکھے دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ کسی بزرگ نے اپنے سارے شاگردوں سے کہا، ان کو ہاتھ میں ایک چھری اور ایک مرغی دی اور کہا اسے ایسی جگہ لے جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تھوڑی دیر کے بعد سارے طلباء، سارے شاگرد آ گئے اور مرغیاں سب کی ذبح شدہ تھیں، لیکن ایک شاگرد نہیں آیا تھا. بہت دیر گزر گئی، سب شاگرد اس کا مذاق اڑانے لگے کہ کتنا احمق ہے، اسے کوئی جگہ ہی نہیں ملی جہاں اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. وہ جب شام ڈھلے آیا تو مرغی زندہ تھی، اس نے اسے ذبح نہیں کیا تھا. استاد تو جانتا تھا کہ شاگرد کے ذہن میں کیا بات چل رہی تھی. استاد نے سب کے سامنے پوچھا، بیٹا کیا تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ انہوں نے کہا جی استاد محترم، مجھے کوئی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا یہ احساس میرے ساتھ ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ جانا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. استاد نے اسے شاباش دی، اور سارے جو طالب علم ساتھی مذاق اڑا رہے تھے انہیں بھی حقیقت سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ احساس پیدا ہوتا نہیں ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، حدیث احسان کہا جاتا ہے، جس میں وہ آ کر اللہ کے حبیب سے سوال کرتے ہیں، اور آپ بعد میں بتاتے ہیں کہ یہ جبریل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. وہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو تم ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی، اتنا ایمان اکملیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ انسان کو یہ لگے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم اتنا تو یقین پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب ہم کسی کیمرے کے آگے بیٹھتے ہیں تو کانشیس ہوتے ہیں. جب ہم کسی اعلیٰ ترین عہدیدار کے پاس، کسی حکومتی اعلیٰ ترین وزیر کی خدمت میں جاتے ہیں، کسی افسر کے پاس جاتے ہیں، باس کے پاس جاتے ہیں، تو ہم کانشیسنس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کے سامنے ہوتے ہیں. ناظرین کرام، انسان نماز میں ہو یا غیر نماز میں، وہ اپنے رب کے سامنے ہے، وہ اپنے رب کا غلام ہے. اس کے رب نے اسے جو احکامات دیے ہیں وہ اس نے نافذ کرنے ہیں. وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، وہ سب کے سامنے ہو یا تنہائی میں، وہ سب سے چھپ سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا. وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن رمضان المبارک کا روزہ ایک ایسی خاص اپنے اندر کیفیت لے کر آتا ہے کہ ایک بچہ بھی جب روزہ رکھتا ہے تو اس میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے. بھول سے بھی وہ کوئی چیز کھاتے ہوئے ڈرتا ہے، احتیاط کرتا ہے. شدید پیاس لگے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی جن بچوں کے روزے کشائی کرائی جاتی ہے، چھوٹی عمروں میں انہیں روزہ رکھوایا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر ایک رغبت پیدا ہو، ایک دلچسپی پیدا ہو، ایک عادت پروان چڑھے. تو ان بچوں کو مذاق میں کہا بھی جاتا ہے بیٹا ایک داڑھ سے کھا لو، ایک طرف سے پی لو، اسٹرو سے پی لو. لیکن بچے نہیں پیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا روزہ ہے، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. ناظرین کرام، یہ روزہ صرف معدے کا روزہ نہیں ہوتا، یہ غذا کی نالی کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ پورے وجود کا روزہ ہوتا ہے. صرف جسم کا نہیں، روح کا بھی روزہ ہوتا ہے.
کہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا بھی نہیں ہے جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے. آپ نے وہ باتیں سوچنی بھی نہیں ہے جن باتوں کو سوچنے سے رب نے منع کیا ہے. جیسے بدگمانی ہے، برے وسوسے اور برے خیالات ہیں. آپ نے وہ بات زبان سے ادا نہیں کرنی، ابیوز لینگویج، گالم گلوچ، جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، انہیں ان کے روزوں کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. وجہ، سبب، علت، وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے روزے میں گالم گلوچ کی ہوگی، وہ روزے میں لوگوں سے لڑے ہوں گے، وہ روزے میں اللہ کے حدود کو پامال کرنے والے ہوں گے. انہوں نے آنکھوں سے وہ کچھ دیکھ لیا ہوگا روزے کی حالت میں جو ان کو دیکھنا منع تھا، چنانچہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملا. اور کتنے ہی راتوں کو طویل طویل قیام کرنے والے ایسے ہوں گے جنہیں ان کی طویل رت جگوں سے سوائے شب بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. رت جگے کے علاوہ ان کے نام اعمال میں کوئی ثواب نہیں لکھا جائے گا. ہر قسم کے اجر و ثواب سے وہ محروم کیے جائیں گے. کیونکہ آپ مشاہدہ فرمایا ہی ہوگا آپ نے بچپن میں کہ اگر کوئی ایسی بالٹی ہو جس بالٹی میں نیچے پیندے میں سوراخ ہو، لیکیج ہو، اوپر سے نل کھلا ہو، پانی سے وہ بالٹی کبھی نہیں بھر سکتی، کیونکہ جتنا پانی آتا ہے اس سے زیادہ وہ پیندے میں موجود سوراخ سے باہر نکل جاتا ہے. اسی لیے ایک طرف آپ نیکیاں کرتے ہیں تو دوسری طرف روزہ آپ کے لیے ڈھال بنتا ہے خواہشات اور گناہوں سے روکنے کا. جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی برے کام کرنا نہیں چھوڑتا، جس میں جھوٹ شامل ہے، جس میں ملاوٹ شامل ہے، جس میں رشوت شامل ہے، جس میں کرپشن شامل ہے، جس میں چوری شامل ہے، وہ یہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ سارے کام بھی کر رہا ہے، نہ آنکھیں کنٹرول میں ہے، نہ زبان کنٹرول میں ہے، نہ ہاتھ پاؤں کنٹرول میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی. اس کا روزہ کوئی روزہ نہیں ہے. اس لیے جب روزہ رکھتا ہے انسان تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں لڑ نہیں سکتا، میں غلط چیز دیکھ نہیں سکتا، میں غلط جملہ زبان پہ لا نہیں سکتا، میں کسی سے گالم گلوچ نہیں کر سکتا. وہ روزہ ایک ڈھال کی طرح، ایک قلعے کی طرح اسے محفوظ کرتا ہے. چنانچہ صبح کو روزہ رکھنے سے لے کر غروب آفتاب تک وہ اپنے معدے ہی میں کوئی چیز جانے سے احتیاط نہیں کرتا کہ اپنی حلق سے کوئی چیز نیچے نہ اترے، بلکہ اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اس کا روزہ کہیں چھلنی نہ ہو جائے، اس کے روزے میں کہیں کوئی چھید نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ شام تک روزہ سارا کا سارا چھلنی بن چکا ہو. یہ روزہ اس طرح انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر روحانیت لے کر آتا ہے، وہ بری باتوں سے رکتا ہے. پھر رمضان المبارک میں روزے کی کیفیت میں اس کے اندر اسے حکم دیا جاتا ہے کہ انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو. چنانچہ جب وہ مال خیرات کرتا ہے تو اس کے دل میں موجود مال کی محبت نکلتی ہے، اس کا روح پاک ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، اس کی روح کو پاکیزگی ملنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ مال کی محبت اگر دل میں ہو تو یقینی طور پر پھر انسان مال سے محبت کرے گا، نہ انسان سے محبت کرے گا، نہ انسانوں کے رب سے پیار کرے گا. کیونکہ اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ اگر میرے پیارے بننا چاہتے ہو تو میرے بندوں سے پیار کرو. جو مخلوق پر مہربان نہیں ہوتا اللہ بھی اس پر مہربان نہیں ہوتا. چنانچہ مال کی محبت بھی نکلتی ہے. پھر انسان دن بھر روزہ رکھنے کے بعد رات کو دل چاہتا ہے کہ سو جائے، آرام کر لے، لیکن اسے حکم ہوتا ہے اگر روزہ رکھ کر سونا ہی تھا تو پھر روزہ ادا تو ہوا، لیکن وہ مقصود کیسے حاصل ہوگا. چنانچہ اب سوئے بغیر ہماری خاطر فجر کی نماز سے قبل قیام کرو، جسے قیام اللیل کہتے ہیں، جسے تہجد کہتے ہیں. رمضان المبارک میں یہ تراویح کی شکل میں بھی حاصل ہو جاتی ہے. تراویح پڑھی جا رہی ہے، اس میں قرآن سنا جا رہا ہے، اور قرآن روح کی غذا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہے جس ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ مومن کون ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کی خاص عبادات اس خاص مقاصد انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں، خاص نتائج لے کر آتے ہیں۔ اور پھر اگر انسان رمضان کے ایام اور شب ہائے مبارکہ کو ایک خاص مقصود کے حصول کے لیے گزارتا ہے کہ اس کے نفس کا تزکیہ حاصل ہو جائے، اس کی روح کو لطافت اور تطہیر نصیب ہو جائے، تو یقینی طور پر سال کے باقی 11 مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، گناہوں سے بچتے ہوئے، تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے، اللہ کی رضا جوئی اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گزرتے ہوئے اللہ کے حکم سے بسر ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ کریم ہماری روحوں کو لطافت عطا فرمائے، ان کی کثافت کو دور فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں وہ پاکیزگی عطا فرمائے جو اللہ رب العالمین کی پسند کا ایک حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔